عزیز مومنین، کیا آپ بائبل مقدس کے دریاؤں کے بارے میں جانتے ہیں؟ جو سب سے پہلا دریا ہے وہ ہے دریائے اردن۔ اس کا ذکر دوسرے سلاطین اور اناجیل موافقہ میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس دریا پر یوشوا نبی، الیاس نبی، الیسا، نعمان کوڑی، یوحنا استباغی اور یسوع المسیح کے بپتسمے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دریا اردن اور اسرائیل کے درمیان سے گزرتا ہے۔ مزید برآں اس کی لمبائی قریباً 251 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا نئی زندگی اور پاکیزگی کا پیغام دیتا ہے۔ دوسرا جو دریا ہے وہ ہے دریائے نیل۔ یہ دریا افریقہ مصر میں سے بہتا ہے۔ اس کا ذکر خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی لمبائی قریباً 6650 کلومیٹر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی کہانی بیان کرتا ہے، یعنی خدا کی قدرت اور عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا جو دریا ہے وہ ہے دریائے افرات۔ یہ میسوپوٹامیہ یعنی ترکی، سیریا اور عراق کے علاقے میں بہتا ہے۔ اس کا ذکر تکوین کی کتاب اور دانیال کی کتاب میں ملتا ہے۔ اس کی لمبائی 2800 کلومیٹر ہے۔ یہ باغ عدن کے 4 دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ یہ دریا خدا کی برکت اور وعدہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ چوتھا جو دریا ہے وہ ہے دریائے دجلہ۔ یہ عراق سے بہتا ہے۔ یہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ بہتا ہے۔ اس کی لمبائی قریباً 1850 کلومیٹر ہے۔ تکوین کی کتاب اور دانیال کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے، یعنی تخلیق اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ مزید برآں دریائے کشون جو 5واں دریا ہے، یہ اسرائیل میں بہتا ہے۔ تکوین اور قضات کی کتاب میں اس کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس کی لمبائی قریباً 70 کلومیٹر ہے۔ یہ کوہ کارمل کے ساتھ ساتھ بہتا ہے اور یہ موسمی دریا ہے۔ اس کا جو روحانی موضوع ہے وہ ہے دشمنوں پر فتح مندی، اور بالخصوص دبورہ اور جو براق ہے اس کے ذکر ہم پڑھتے ہیں واقعات میں کہ کس طریقے سے خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ چھٹا جو دریا ہے وہ ہے دریائے کبار۔ یہ بابل یعنی عراق میں بہتا ہے۔ حزقیل نبی اپنی رویا میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دریا خدا کی محبت اور موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ساتواں جو دریا ہے وہ ہے ابانا، دریائے ابانا یا فرپر۔ یہ دمشق اور سیریا سے گزرتا ہے۔ دوسرے سلاطین میں خصوصی طور پر نعمان کوڑی کے واقعے میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس دریا کے قریب ہی سلیمان بادشاہ وہ مسا ہوتا ہے۔ اس کا جو فاصلہ ہے وہ 84 کلومیٹر ہے۔ 8واں جو دریا ہے وہ ہے زندگی کا دریا۔ یہ مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے یہ دریا خدا کے تخت سے نکلے گا۔ اپنی زندگی اور شفا اور خوشحالی کا یہ دریا ہے۔ یہ دریا ہمیں خدا کے مکاشفہ اور اس کے نیک بندوں کے درمیان تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا کی قدرت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیشہ ان ذخائر کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کی حفاظت کریں اور اس کی قدرت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ ظاہر کرتے ہوئے ایمان، محبت اور امید میں بڑھتے رہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔